رمضان کا استقبال پکوان سے نہیں، گھر کی پاکی صفائی سے نہیں، رمضان کا استقبال خیر کے کام کے ذریعے استقبال کریں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، بڑائی، عظمت، عزت و جلال، شان و شوکت، کبریائی اس اللہ رب العالمین، اس خالق کائنات، پروردگار عالم، خالق اور مالک کے لیے ہے، جو اللہ کے ساری کائنات کو پیدا کرنے والا، سارے مخلوقات کو روزی دینے والا، سارے لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرنے والا، مشکلات میں، غموں میں، دکھ درد میں، تکلیف میں، بیماری میں ساتھ دینے والا، اسی کے ہاتھ میں سارے اختیارات ہیں، اسی کی بات چلتی ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، ہم سب اس کے محتاج ہیں۔ درود و سلامتی ہو آپ کے ہمارے پیغمبر اسلام، رحمت للعالمین، سید للمرسلین، خاتم النبیین، محمد ابن عبداللہ، محمد مصطفیٰ مجتبی مرتضی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں زندگی میں جینے کا طریقہ سلیقہ سکھایا۔ معزز اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہم تمام لوگ شعبان کے آخر ایام میں ہی 2-3 دن کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی باذن اللہ رمضان المبارک کے مہینے میں انشاءاللہ ہم داخل ہو جائیں گے۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، اسے خوشی ہوگی کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ماہ مبارک آ رہا ہے، میں کیسے اس میں عمل کروں، کیسے خیر کے کام میں آگے بڑھوں، یہ جذبہ ہوں گے اس شخص کے دل میں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو۔ حقیقت میں خوشی ہونی چاہیے کہ ہمیں نیکی کو جمع کرنے، خیر کے کام میں آگے بڑھنے، اللہ سے قریب ہونے، گڑ گڑانے، گناہوں سے معافی مانگنے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ایک بہترین موقع ہمارے پاس رہا ہے۔ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ اس ماہ مبارک کو نیکی میں گزارنے کے لیے اللہ آسمان سے لے کر زمین تک پورے بندوبست کر دیتا ہے۔ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین جو انسانوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، انسانوں کو گناہوں کی دعوت دینے والے، نیکی سے روکنے والے، خیر کے کام سے روکنے والے، یہ سرکش شیاطین کو اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے۔ انسان گناہوں میں پڑ جاتا ہے ان شیاطین کی وجہ سے، نفسانی خواہشات کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ان سب کو دور کر دیتا ہے تاکہ بندے اللہ سے قریب ہو جائے، تاکہ بندے نیکی کو لوٹ لے، تاکہ بندے خیر کے کام میں آگے بڑھ جائے۔ اسی مقصد کی خاطر یہ سب انتظامات ہوتے ہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے ریوارڈ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا میں اور آپ پوری کوشش کریں کہ اس ماہ مبارک میں خیر کے کام کرنے، اللہ کو راضی کرنے کی پوری کوشش کریں۔ یہی وجہ ہے کہ 2 فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہوئے بھیجتا ہے، یا باغی الخیر اقبل۔ ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اے خیر کے کام میں آگے بڑھنے والے آگے بڑھتا جا، اے نیکی کرنے والے آگے بڑھتا جا، ویا باغی الشر اقصر، اے گناہ کرنے والے رک جا، باز آ جا، چھوڑ دے۔ کیا رمضان کا مہینہ آ کر بھی تو گناہ کرے گا؟ کیا ماہ مبارک جیسے عظیم مہینے میں تو اللہ کو ناراض کرے گا؟ رک جا۔ یہ گویا کہ اللہ کی طرف سے ایک فرشتوں کو اللہ بھیج کر اعلان کراتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ برے اچھے بن جاتے ہیں، بے نمازی نمازی ہو جاتے ہیں، جھوٹے سچے ہو جاتے ہیں،
اور جو لوگ گناہ میں ملوث تھے خیر کے کام میں آگے بڑھنے والے ہو جاتے ہیں، مسجدوں میں رونق آ جاتی ہے، اور جن لوگوں کو مسجد کا پتہ نہیں وہ سب مسجد میں جمع ہو جاتے ہیں۔ دراصل یہ فرشتوں کے اعلان کا ایفیکٹ ہے جس کی وجہ سے سب کے اندر دینداری آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر آ جاتا ہے، تقویٰ جیسی عظیم چیزیں ان کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، میں اور آپ تیار رہیں استقبال کے لیے، تیاری کر لیں خیر کے کام کرنے کے لیے۔ جیسے کوئی بزنس مین وہ تیاری کرتا ہے اپنے بزنس کو ڈیولپ کرنے کے لیے، کب کیپٹل کو ڈالنا ہے، کب انویسٹمنٹ کرنی ہے، کس مہینے میں مجھے آرڈر آئیں گے، کس مہینے میں مجھے پروڈکٹ سیل کرنی ہے، یہ ساری تیاری بزنس مین کرتا ہے۔ ایک کسان بارش کے موسم کا انتظار کرتا ہے اور پوری پلاننگ کے ساتھ فصل اگانے کے لیے بیج بو کر اس کا پھل پانا چاہتا ہے پوری تیاری کے ساتھ۔ اسی طریقے سے ایک مومن کو بھی رمضان کے مہینے کی پلاننگ ابھی سے کرنی چاہیے، رمضان کے مہینے کی تیاری ابھی سے کرنی چاہیے، اور وہ ارادہ کرے کہ میں کیسے سپینڈ کروں رمضان کے مہینے کو، کیسے خیر کے کام میں آگے بڑھوں، کیسے اللہ کو راضی کروں۔ یہی فکر ہونی چاہیے، یہی تیاری ہونی چاہیے۔ اسلاف 6 مہینہ سے دعا کرتے تھے، اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما، اللہ ہمیں رمضان سے مالا مال کر دے۔ تو ان کے اندر وہ جذبہ تھا، لیکن ہم رمضان کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، پھر بھی ہمارے دل کی کیفیت، وہ خوشی، وہ فیلنگ نہیں آتی، رمضان کی خوشبو بھی ہمیں محسوس نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ ہمارے دل اس قدر غفلت کے شکار ہیں، اس قدر گناہ میں ملوث ہیں، وہ نیکی کے جذبات، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر کم ہو گئی ہیں۔ لہٰذا میرے بھائیوں، میں آپ سے، اپنے آپ سے بھی اور آپ سے بھی یہی ریکویسٹ کروں گا کہ میں اور آپ رمضان کے مہینے کو اللہ کی بندگی میں گزارنے کے لیے ابھی سے تیاری کریں۔ دیکھو، اگر ہم نیک کام کریں گے تو اس کا فائدہ ہمارے لیے ہے، اگر ہم گناہ کریں گے تو اس کا وبال ہمارے اوپر ہی ہے۔ ہمارے نیک بن جانے سے اللہ کے خزانے میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، ہمارے گنہگار ہو جانے سے اللہ کے خزانے میں کبھی کمی نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا، اے انسانوں اور جناتوں، تم زمین والے پورے کے پورے دیندار بن جاؤ، نیک بن جاؤ، تب بھی میرے خزانے میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں۔ اے زمین والوں، اے جناتوں، تم سب کے سب گنہگار بن جاؤ، تب بھی میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جو نیک کرے گا وہ تو اپنے لیے کر رہا ہے، ومن اساء فعلیہا، جو گناہ کرے گا تو اس کا وبال اسی پر ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، تمہارا بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ مبارک دے کر ہمیں تکلیف میں ڈال رہا ہے، ہم ماہ مبارک دے کر ہمیں نیکی کا حکم دے کر اپنا فائدہ کر رہا ہے۔ اگر ہم عمل کریں گے تو ہماری قبر روشن ہوگی، اگر ہم عمل کریں گے تو ہماری حشر روشن ہوگی، اگر ہم عمل کریں گے تو ہماری موت بھی بہت آسانی کے ساتھ روح نکلے گی، خوشی کے ساتھ، سکون کے ساتھ اس دنیا سے جائیں گے۔ بالفاظ دیگر، یہ ساری نیکیاں، یہ سارے خیر کے کام صرف اور صرف ہماری بھلائی کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے۔ جب ہمارا بینیفٹ ہے، ہمارے لیے اتنی بڑی پروفٹ ہے، تو مجھے آپ کو اس موقع کو غنیمت جاننا اور اس کے لیے پلاننگ کرنا، تیاری کرنا اور اس کا بھرپور استقبال کرنا چاہیے۔ رمضان کا استقبال پکوان سے نہیں، گھر کی پاکی صفائی سے نہیں، رمضان کا استقبال خیر کے کام کے ذریعے استقبال کریں، دعاؤں کے ذریعے استقبال کریں، استغفار کے ذریعے استقبال کریں، روزوں کے ذریعے استقبال کریں، قرآن کی تلاوت کے ذریعے استقبال کریں، تہجد کا اہتمام کرتے ہوئے استقبال کریں، سجدوں کی حالت میں راتوں کو گزار کر استقبال کریں۔ یہی ہے رمضان کا استقبال۔ لیکن ہم نے رمضان کا استقبال یہ سمجھا پوری گھر کی صفائی کر دی جائے، پورے کپڑوں کو دھو دیا جائے، اور سارے پکوان کے آئٹم کب کب بننے وہ سارے لسٹ سودا وغیرہ لے کر رکھ لیا جائے، گویا کہ رمضان کی تیاری ہو گئی اور استقبال ہے۔ رمضان کی تیاری میں جو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے عمل کے لیے تیار کریں، اپنے روح کو تیار کریں، کیسے میں نیکی کو لوٹنا ہے، کیسے میں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اصل یہی پیغام ہے۔ حقیقت میں جو رمضان ہمارے پاس آنے والا ہے، مہمان بن کر آئے گا، یہ ایک مہینہ ہمارے پاس رہے گا، آئے گا، بہت جلد آئے گا مہمان وہ ہمارے پاس، ہمیں آگے بڑھ کر اسے لینا ہے۔ وہ تو آ جائے گا، ہم ایسے غفلت میں بیٹھے نہ رہیں، بلکہ آگے بڑھ کر اس کو لے اور اس کی تکریم کریں،
اور اس کی عزت کریں۔ یہ ایک مہینہ ہمارے پاس مہمان بن کر رہے گا اور اپنے ساتھ بہت سارے گفٹ لے کر آئے گا، وہ اپنے ساتھ بہت سارے تحفے لے کر آئے گا ہمیں دینے کے لیے۔ وہ سارے تحفے کے مستحق ہم ہوں گے اگر ہم نے رمضان کی قدر کی، اگر ہم نے رمضان کا صحیح استقبال کیا، اگر ہم نے رمضان کی تکریم کی اور اس میں اللہ کی بندگی کی، تو خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے۔ کیا کیا تحفے لے کر آتا ہے وہ رمضان، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری خصوصیت بتائی رمضان کے مہینے کی۔ فرمایا عمرہ، رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا ایک بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ نے جنہیں حیثیت دی، اللہ نے جنہیں طاقت دی، وہ اگر عمرہ کرنا چاہے تو رمضان کے مہینے میں کریں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ ماہ مبارک میں حرم کا رخ کرتے ہی، ماہ مبارک میں مسجد حرام میں ان کی راتیں گزرتی ہیں، مسجد حرام میں ان کی صبح گزرتی ہے، رمضان کا مہینہ وہ مکے میں سپینڈ کرتے ہیں عمرہ ادا کرتے ہوئے۔ ایسے لوگوں کے لیے بڑی خوش نصیبی ہے اور بڑے خوشخبری والے لوگ ہیں یہ۔ اسی طریقے سے یہ رمضان ہمارے پاس یہ اہمیت دیتے ہوئے آتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کر لیں، قرآن پڑھ لیں اور روزوں کا اہتمام کر لیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ریوارڈ یہ ہے، دونوں عمل قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اے ربی، اے اللہ میں نے اس کو دن بھر بھوکا رہا، میں نے اس کو دن بھر بھوکا رکھا، اللہ تو اسے معاف کر دے، اللہ اس کی سفارش کو قبول کر لے گا۔ قرآن کہے گا اے ربی، اے اللہ میں نے اسے رات بھر جگا کر رکھا، تیری تلاوت کرتا تھا، قرآن کی تلاوت میں اس کی راتیں گزرتی تھی، اللہ تیرے واسطے وہ جاگتا تھا، اللہ تو اس کی مغفرت کر دے۔ قرآن سفارش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول کر لے گا۔ کتنے بڑے بڑے اعمال سفارش کریں گے روزے داروں کے لیے، قرآن کی تلاوت کرنے والوں کے لیے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، یہ بہت بڑا ریوارڈ لے کر رمضان ہمارے پاس آ رہا ہے۔ استغفار کا مہینہ ہے، سال بھر کے گناہ کو دھونے کے لیے رمضان آ رہا ہے، سال بھر کے گناہ کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے اور اس کو ختم کرنے کے لیے رمضان کا مہینہ آتا ہے۔ خوب استغفار کریں، خوب معافی مانگے۔ کتنے ہم نے گناہ کیے ہیں 11 مہینے میں، کتنے ہم نے پاپ کیے ہیں، کتنے ہم نے جرم کیے ہیں، ان ساری چیزوں کو دھونا ہے تو رمضان ہمارے لیے بہترین موقع ہے۔ اس کو غنیمت جانیں اور اپنے آپ میں شرمندہ ہو، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر استغفار کرے، معافی مانگے۔ حقیقت میں استغفار کا مہینہ ہے، یہ دعا کا مہینہ ہے، مانگنا ہے مانگ لو رب تعالیٰ سے۔ ایک آفر ہے، ایک گفٹ ہے، ایک موقع ہے، ایک چانس ہے، ایک اپرچونٹی اللہ کی طرف سے کہ اس ماہ مبارک کو دعا میں گزارو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کے بعد دعا کا ذکر کیا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کرے تو کہہ دو کہ میں بالکل قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب بھی بندہ پکارتا ہے تب میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، لہٰذا مجھے ہی پکاریں۔ خوب دعا کریں، خوب مانگیں۔ جو بے اولاد ہیں اللہ سے رمضان میں اولاد مانگ لیں، جو تجارت میں برکت چاہتے ہیں اللہ سے برکت مانگ لیں، جو سکون چاہتے ہیں، پریشانی سے نکلنا چاہتے ہیں، اس ماہ مبارک میں سکون اور چین مانگ لیں، جو بیمار ہیں، تکلیف کے شکار ہیں، اللہ سے اس ماہ مبارک میں شفا مانگ لیں۔ آپ کے آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے سجدے کی حالت میں، آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے جب بھی آپ کے ہاتھ اٹھے اللہ کے دربار میں، جب بھی اللہ کے سامنے آپ ہاتھ پھیلائیں، آپ کے آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، آپ کے دل نرم پڑ جائے اور آپ کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، جہنم کو سوچ کر رویا کریں، جنت کی خواہش طلب کرتے ہوئے اللہ سے مانگا کریں۔ بڑا وہ عطا کرنے والا ہے، بہت دینے والا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اسی نے کتنے مجبور انسان کو تکلیف سے نکالا، اسی نے کتنے تکلیف میں پڑے ہوئے انسان کو نجات دی۔ کیا وہ اللہ جو دیگر لوگوں کو تکلیف سے نجات دیتا ہے کیا آپ کو نجات نہیں دے گا؟ ضرور دے گا، شرط ہے کہ دل سے، یقین سے، بہت امید کے ساتھ ماہ مبارک میں مانگ لیا کریں۔ انشاءاللہ آپ کے کتنے مسائل حل ہو جائیں گے، کتنے معاملات آپ کے حل ہو جائیں گے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، جہاں آپ دعا کا اہتمام کریں گے اسی طریقے سے قیام اللیل کا بھی اہتمام کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کا مقصد بھی، قیام اللیل کا مقصد بھی، قیام شب قدر میں بیداری کا مقصد بھی یہی بتایا۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو رمضان کا روزہ رکھے آخرت میں ثواب کی امید سے اور ایمان کے ساتھ
ساتھ، اور شب قدر کو بیدار ہو اللہ کی بندگی کرتے ہوئے، آخرت میں ثواب کی امید سے ایمان کے ساتھ، اور تراویح کا اہتمام کیا، قیام اللیل کا اہتمام کیا، اللہ سے امید رکھتے ہوئے ایمان کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ واللہ 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 ہم ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں گے اگر رمضان پالیں گے تو۔ ایک چانس دیا اللہ تعالیٰ ہمیں، ایک موقع دیا بدلنے کا، سدھرنے کا، سنورنے کا، معافی مانگنے کا، عاجزی گڑ گڑانے کے لیے اللہ نے ایک موقع ہمیں دیا اگر ہم رمضان کو پالیں گے تو۔ ورنہ تو کتنے لوگوں کی امیدیں تھی ماہ مبارک کو پانے کی، بڑی ارمانیں رکھتے تھے آگے کا مہینے میں ہم خیر کے کام میں آگے بڑھ جائیں گے، لیکن وہ لوگ رمضان سے محروم رہ گئے۔ ہوا یہ کہ وہ اسی امید سے تھے، خبر کے حوالے ہو کر رہ گئے۔ ہم زمین کے اوپر بڑے خوش نصیب انسانی رمضان کو پانے کے لحاظ سے، اور جو لوگ رمضان کو نہیں پائے، ولو بالفرض اگر اللہ انہیں بولنے کی طاقت دیتا، اگر اللہ ان کی روح کو لوٹا کر ہمارے سے گفتگو کرنے کا موقع دیتا، وہ یہی کہتے کہ تم بڑے خوش نصیب ہو کر رمضان کو پا رہے ہو، تم بڑے ہی خوش نصیب ہو رمضان کے مہینے کی عبادت کو پا رہے ہو، اور ہم اس سے محروم ہیں۔ حقیقت میں میرے بھائیوں، اگر ہماری زندگی کی بہت سے عمر گزر چکی ہے، 30 سال کی ہیں، اگر آپ 35 سال کی، 50 سال کی، 40 سال کی، کتنے مرتبہ اللہ آپ کو موقع دے رمضان کو پانے کا؟ سوچ کر دیکھو کہ میں زندگی میں 40 رمضان پایا ہوں، 50 رمضان پایا ہوں، 60 رمضان پایا ہوں۔ یہ سوچیں کہ اللہ کتنے مرتبہ موقع دیا ہے بدلنے کے لیے، اور اتنا موقع رہ کر بھی ہم غفلت میں گزار دیں، بیکار کے گپ شپ میں گزار دیں، تو اس سے بڑے بدنصیب کوئی نہیں ہو سکتے۔ حقیقت میں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ساری فضیلتیں جانتے ہیں، ساری اہمیت جانتے ہیں، سن کر ہم چھوڑ دیتے ہیں، صحیح طریقے سے عمل نہیں کرتے، رمضان کی قدر نہیں کرتے۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ سب لوگوں کو جہنم سے آزادی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ تعالیٰ لوگوں کو رمضان میں کثرت سے جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ ارے اسی کے لیے ہماری محنت دنیا میں ہے، تاکہ اللہ ہمارا اعلان کر دے حشر کے میدان میں، جنت چلا جا تو جہنم سے بچ گیا۔ یہ لفظ سننا ہے ہمیں کہ اللہ ہمارے حساب کو آسان کر کے ہمیں جنت کی سیڑھی تک پہنچا دے، جنت میں داخلہ کرا دے۔ اسی کے لیے تو جی رہے ہیں، جہنم سے بچنے کے خوف کے لیے ہم لوگ تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، راتوں کی نیندوں کو ہم محروم کر رہے ہیں، قیام اللیل کا اہتمام کرتے جنت کو پانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے۔ اور ہر رات اللہ آفر کرتا ہے رمضان میں وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ لوگوں کو کثرت سے، انلیمیٹڈ، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ کثرت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ جن کے نام شعبان کے آخری ایام تک بھی جہنمیوں کے فہرست میں ہوتی ہے، توبہ معافی استغفار کرنے کی وجہ سے، رمضان میں بندگی کرنے کی وجہ سے، ان سب کے نام جنتیوں کی لسٹ میں اللہ لکھ دیتا ہے۔ کتنا بڑا خوش نصیب انسان ہوگا وہ جس کو اللہ معاف کر دے اور جنت میں داخل کر دے۔ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، نبی فرماتے ہیں ایک رات نہیں، 2 رات نہیں، رمضان کی 29 ہو یا 30، ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو کثرت سے جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ کیا کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا؟ کیا ہم میں سے کوئی ہے اللہ سے معافی مانگنے والا؟ کیا کوئی ہے ہم میں سے کہنے والا اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہ تو مجھے جہنم سے بچا لے؟ 3 مرتبہ اگر آدمی پڑھے گا دل کے ساتھ، جہنم کہتی ہے اللہ تو اس کو مجھ سے دور رکھ دے۔ نجات پائے گا وہ بندہ جو جہنم سے پناہ طلب کرے، اللہ سے معافی مانگ کر گڑ گڑائے۔ جہنم سے بچنے کا مہینہ ہے، اتنا آفر رہ کر بھی افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو راتوں کی نیندوں کو قربان تو کر دے رمضان میں، لیکن گلیوں میں، سڑکوں میں، چبوتروں میں، ہوٹلوں میں، پارکوں میں گپ شپ کرتے ہوئے، بیکار کی مجلسیں، بیکار کی دوستیاں، یہ سارے دوست تمہیں خبر میں کام نہیں آئیں گے۔ قسم سے کہتا ہوں کہ آج ہماری دین کو برباد کرنے کے لیے ہمارے دوست کا بھی بڑا ہاتھ ہے۔ جس دوست کو آپ دیندار دوست کا انتخاب کریں گے تو وہ آپ بھی دیندار بنیں گے۔ وہ جو دوست جو ٹائم پاس کرتا ہے آپ کے پاس، وہ جو دوست آپ کی آخرت کو بگاڑتا ہے، آپ کو تراویح سے روکتا ہے، نمازوں سے روکتا ہے، ایسا دوست وہ دوست نہیں، بڑا دشمن ہے آپ کا۔
اللہ کے واسطے ایسے دوستوں سے دور رہو جو آپ کی آخرت کو برباد کرنے والے ہیں۔ ایسے دوستوں کی دوستی نہیں چاہیے جو آپ کو رمضان کی عبادت سے غافل کرنے والے ہیں۔ تو ہمارے پاس باقاعدہ پلاننگ ہوتی ہے دوستوں کی کہ فلاں جگہ جانا، فلاں جگہ جانا۔ بعض تو پلاننگ کے ساتھ پورے طریقے سے دوست کے سرکل کے ساتھ سٹیوں کا رخ کرتے ہیں، کبھی چنئی کا رخ کرتے ہیں، کبھی بنگلور کا رخ کرتے ہیں۔ یہ ایک دن دو دن تو چھوڑیے، پورے رمضان وہیں پر ان کی گزارتی ہے، کھانے میں، گھومنے میں، شاپنگ میں، ٹائم پاس میں، گپ شپ میں، اور گیدر ہو کے بیکار کی باتیں کرنے میں اسپینڈ کر دیتے ہیں۔ رمضان جانے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کتنی بڑی غلطی کر دی۔ اس احساس پر شرمندہ ہونے کے بجائے ابھی سے احساس کر لو کہ آنے والے مبارک مہینے کو میں 30 دن بھی اچھے انداز سے اللہ کی بندگی میں گزاروں گا، ورنہ تو لوگوں کا رخ اسی طرح ہے کہ بیکار کے کام پڑنا، کرکٹ میں، گپ شپ میں، اسی طرح سے انٹرٹینمنٹ کی جتنی چیزیں لوگوں نے آج کل بنا کے رکھے ہیں وہ ساری چیزیں ہمیں عبادت سے روکنے والے ہیں۔ اسی لیے میں نوجوان طبقہ سے گزارش کروں گا، آپ کی جوانی ملی ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور آپ کی راتیں اور آپ کی عبادتیں اللہ کی بندگی میں گزرنی چاہیے۔ اور آپ کی جگہ پہلی صف ہے، آپ کی جگہ دوسری صف ہے، تیسری صف ہے، آپ کی جگہ آخری صف نہیں ہے۔ آپ کی جگہ رمضان میں پہلی صف ہونی چاہیے۔ قیام اللیل میں آپ آگے آگے رہیں، تراویح کا اہتمام کرنے میں آگے آگے رہیں، دعائیں کریں اپنے ماں باپ کے لیے، دعائیں کریں اپنے رشتہ داروں کے لیے، آپ کی دعائیں رنگ لائے گی۔ جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے، قیامت اللہ تعالیٰ مخصوص سائے میں جگہ دے گا ایسے جوانوں کو جو جوانی کو بندگی میں اللہ کو راضی کرنے میں گزارتے ہیں۔ اسی طریقے سے خواتین سے بھی کہنا چاہوں گا، یہ رمضان خواتین کے لیے بھی ہے، صرف مردوں کے لیے نہیں ہے۔ صرف کچن میں پکوان میں ہی پورے رمضان مت گزار دو، تمہارے ہسبینڈ، تمہارے شوہر تمہیں جہنم سے بچائیں گے نہیں، تمہیں خود اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے اللہ میں پورے رمضان کچن میں، سحری میں، افطار میں گزار دی، مجھے عبادت کا موقع نہیں ملا، یہ بہانہ نہیں بنا سکتے آپ۔ جتنا وقت کچن روم کو دینا اتنا ہی دے، صبح سے لے کر شام تک پورے دن کچن میں، پھر پوری رات کچن میں، صرف قسم قسم کے ڈیلیشیس فوڈ بنا کر کھلانا، اسی خواہش میں اپنے رمضان گزار دیں گے تو یہ آپ کے لیے بربادی ہے۔ اور ہمارے مردوں کو بھی سارے پکوان رمضان میں چاہ جاتے ہیں، باقاعدہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پہلے روزے کو یہ بناؤ، دوسرے روزے کو یہ بناؤ، اور 10 روزے کے بعد یہ بناؤ۔ اتنا لمبا سودا لا کے دے دیتے ہیں اور مجبوراً بنانا ہی پڑتا ہے، اور اتنی محنت کر کے بھی عورتوں کو تانا سننا پڑتا ہے، یہ نمک نہیں ہے، یہ گل گیا ہے، یہ جل گیا ہے، یہ سڑ گیا ہے، یہ خراب ہو گیا ہے، کیا کیا تانے لوگ دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، صرف رمضان کھانے پینے کے ایام نہیں ہیں بلکہ اللہ کی بندگی، رب کو راضی کرنے کے ایام ہیں۔ تو میں خواتین سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ بھی اپنا شیڈول تیار کر لیں قرآن پڑھنے کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے، دعا کے لیے، استغفار کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، معافی مانگنے کے لیے۔ آپ کے لیے بھی رمضان ہے، صرف مردوں کے رمضان نہیں ہے، آپ کے لیے بھی رمضان ہے۔ اور آنے والے ماہ مبارک کو غنیمت جانو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ تعالیٰ کو خوش کرو۔ یہی اصل کرنے کا ہمارے لیے کام ہے، یہی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کا مہینہ دے رہا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہمیں خاص تعلیم روزے کا ہے کہ صحت رہ کر بھی، جوان رہ کر بھی، اچھی حالت رہ کر بھی روزے کا اہتمام نہ کریں، روزے کو ترک کر دیں تو یہ بہت بڑی غفلت ہے، بہت بڑی محرومی ہے کہ لوگ صحیح سلامت ہوتے ہیں، صحت کی حالت میں بھی ہوتے ہیں، پھر بھی روزہ نہیں رکھتے۔ ایسے لوگوں کے لیے وعید ہے، جبریل علیہ السلام کی بد دعا ہے جو بغیر عذر کے روزہ چھوڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کی بد دعا پر آمین کہا۔ نبی حضرت جبریل نے کہا جو رمضان کو پائے اپنی مغفرت نہ کر لے وہ آدمی برباد ہو جائے۔ ان کی بد دعا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ تو سوچو کہ کتنی بڑی وعید ہے۔ اور جہنم میں ان لوگوں کو دیکھا جو روزہ چھوڑ دیتے ہیں، جن کے جبڑے پھاڑ دیے گئے ہیں اور ان کے جبڑوں سے خون نکل رہا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جو روزہ سے دور بھاگتے تھے، روزہ چھوڑ دیتے تھے، اور آپ کے پاس ڈیوٹی ہے، مجھے جاب کو جانا ہے، مجھے ہر دن ٹریولنگ کرنی ہے، مجھے ورک لوڈ زیادہ ہے، یہ بہانہ بنا کر آپ روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ قسم سے یہ موقع آپ کو بار بار نہیں آئیں گے۔
پتہ نہیں کہ اگلا رمضان، یہ رمضان بھی ابھی 2-3 دن باقی، ہم وہاں تک پہنچیں گے اس کی بھی گارنٹی نہیں ہے۔ تو اتنا نازک مرحلہ ہے، زندگی کتنی شارٹ ہے، کیا کیا ہم ارمانیں کرتے ہیں، کیا کیا پلاننگیں کرتے ہیں، میری لائف سے ایسے گزرے گی، میری لائف میں یہ ایمبیشن پوری ہونی ہے، میری زندگی کا مقصد یہ ہے، اسی امید سے رہتے ہیں، اچانک قبر کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ضروری ہے کہ یہ سب موقع بار بار نہیں آتے، یہ اللہ تعالیٰ کو قریب کرنے کے موقع آ رہے ہیں۔ ہاں، اگر آپ کے پاس عذر ہے، بیماری ہے، اور کیا کیا بیماری، آج اللہ رحم کرے ان لوگوں پر جو دوا پر دوا کھاتے ہیں، شوگر کے مریض ہوں یا اسی طریقے سے کتنی بڑی بڑی بیماری کے مریض ہیں کہ جن کے ہاتھ سے روزہ رکھنا نہیں ہوتا، اور ڈاکٹر نے بھی منع کر دیا کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، اور اگر رکھیں گے تو آپ کے جسم میں افیکٹ ہو سکتے ہیں۔ اگر واقعتاً بیمار ہیں، مجبور ہیں آپ، حالانکہ دل میں خواہش ہے روزہ رکھنے کی، لیکن کیا کریں، بیماری کی وجہ سے آپ نہیں رکھ سکتے، اللہ نے ان کے لیے رخصت دی ہے، کہا کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، جن کے اندر کمزوری ہے، کمزوری کا مطلب بیماری کی وجہ سے، ایک بیماری ہے کہ 2-3 دن میں صحیح ہو جائے، تو ان کے لیے شریعت نے رمضان میں اگر آپ 2-3 دن سخت بخار میں پڑے ہیں، تکلیف ہے، تو چھوڑ دیجئے، 2 روزہ رکھیں، 3 چھوڑے ہیں، تو آپ رمضان کے بعد جب موقع ملے قضا کر لیں گے۔ لیکن ایک ایسی بیماری ہے، پرماننٹ بیماری، رمضان نہیں بلکہ سال کے 12 مہینے بھی آدمی بیمار رہتا ہے، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے تڑپتا ہے، ہسپتالوں کا چکر کاٹتا ہے، دوا پر دوا استعمال کرتا ہے، ایسوں کے لیے اجازت دے دی گئی کہ اگر وہ نہیں رکھ سکتے، طاقت نہیں ہے، تو وہ ایک روزے کے بدلے 1 مسکین کو کھانا کھلا دیں، بیک وقت 30 مسکین کو کھانا کھلا دیں، یا 30 مسکین کو آپ پیسے دے دیں کھانے کا، کچھ بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے۔ لیکن وداؤٹ ریزن اگر آپ روزے کو چھوڑ دیں گے تو آپ اللہ کے نزدیک بہت بڑے گنہگار ہوں گے، اور آپ پکڑے جائیں گے قیامت کے دن، صحت رکھ کر بھی، تندرستی رکھ کر بھی اللہ تعالیٰ کے اس عظیم عبادت کو انجام نہیں دیے، تو آپ سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہو سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ تمہارے پر ہی نہیں، تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ روزے کا اہم مقصد اللہ کا تقوی ہے۔ سال کے 11 مہینے کیسے اللہ سے ڈرنا ہے؟ بھوک میں، پیاس میں، سخت گرمی میں، ہونٹ سوکھ جائے، حلق سوکھ جائے، سامنے قسم قسم کے میوے، مشروبات، ٹھنڈا پانی، لیکن آدمی روزے کی حالت میں نہیں پیتا، کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ جو کیفیت روزے میں آپ کی پیدا ہوئی نا، اللہ یہی چاہتا ہے کہ ہر خیر کے کام میں، ہر عمل کرتے وقت آپ کے دل میں آ جائے اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ اگر اس جذبے کو، اس کیفیت کو پیدا کریں گے تو آپ کبھی حرام کی کمائی نہیں کھائیں گے۔ اگر آپ حرام کھائیں گے تو آپ کے دل میں پیدا ہو کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، تو آپ ترک کر دیں گے۔ آپ دوسروں کی دولت لوٹیں گے ناجائز طریقے سے، آپ کے دل میں کیفیت پیدا ہو جائے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو آپ چھوڑ دیں گے۔ آپ دوسروں پر ظلم کرتے ہیں تو آپ کے دل میں یہ پیدا ہو اللہ مجھے پکڑے گا، اللہ مجھے دیکھتا ہے، تو آپ ظلم نہیں کریں گے۔ ایسا آدمی تقوی اختیار کر کے بہت سارے گناہوں سے بچ جائے گا۔ یہ ایک عمل رکھ کے پورے عمل کی ٹریننگ دی جا رہی ہے، لعلکم تتقون کہا، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، ورنہ تو انسان پیٹ کو پالنے میں، پیٹ کو بھرانے میں حلال حرام کی تمیز کے بغیر بھرتا جاتا ہے، اس کی کوئی فکر نہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک مجھے جواب دینا ہے، اور حلال حرام کی تمیز کے بغیر پراپرٹی، بینک بیلنس کتنا کچھ جمع کر لیتا ہے، پائی کا حساب دینا پڑے گا۔ لیکن روزہ آ کر ہمیں سبق سکھاتا ہے، اے حرام کمانے والے، اے ناجائز طریقے سے مال لوٹنے والے، اے گناہ کرنے والے اور نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑنے والے، رک جا، بچ جا، روک لے اپنے آپ کو، تقوی اختیار کر، اللہ کو راضی کر لے۔ یہی بہت اہم پیغام ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ میں اور آپ اس رمضان کو ایک چانس اور موقع سمجھیں کہ اللہ ہمیں زندہ رکھا ہے رمضان کے مہینے کو پانے کے لیے، تو ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم معافی مانگ کر اللہ سے قریب ہو سکتے ہیں۔ اللہ سے وعدہ کریں، اللہ میں گنہگار ہوں، اللہ میں سیاہ کار ہوں، اللہ میں خطا کار ہوں، اللہ میں نے
اتنے گناہ کر لیے، اللہ اگر تو نہیں معاف کرے گا، اگر تو نہیں بخشے گا، تو رحم نہیں کرے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ ہم پر رحم کا معاملہ فرما، اللہ ہم پر کرم کا معاملہ فرما۔ یہ اقرار کریں، ابھی سے فیصلہ کریں کہ مجھے یہ ساری چیزیں اللہ سے مانگنی ہے، میں اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، ابھی سے ڈیسائیڈ کر لیں، اللہ بھی آپ کی مدد کرے گا۔ آپ جذبہ رکھ کر تو دیکھیں، کوشش تو کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا رمضان کے مہینے میں خیر کے کام میں، اور آپ کو عافیت اور صحت کی زندگی دے گا۔ جب اس جذبے کے ساتھ اگر آپ رمضان کا استقبال کریں گے، اس امید کے ساتھ رمضان کو اسپینڈ کریں گے، تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی بات ہوگی، اللہ کی طرف سے ریوارڈ ہوگی۔ اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گا، جیسا کہ کہا کہ مہینہ دعا کا مہینہ ہے، ایسے موقع پر میں بھی اور آپ بھی اپنے ان رشتہ داروں کو، اپنے دوست احباب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں جن کی زندگی کی تمنا تھی ماہ مبارک کو پانے کی، لیکن وہ ہم سے رخصت ہو گئے۔ کتنے لوگوں کے والدین چلے گئے، کتنے لوگوں کے بھائی بہن چلے گئے، کتنے لوگوں کے دوست اڑوس پڑوس سب چلے گئے، جو گزشتہ رمضان ہمارے ساتھ بیٹھ کر سحری کھاتے تھے، جو گزشتہ رمضان ہمارے ساتھ بیٹھ کر افطار کرتے تھے، جو گزشتہ رمضان ہمارے بازو میں کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتے تھے اور بیانات سنتے تھے، لیکن آج وہ قبر کی تاریک گڑھے میں، قبر کے آغوش میں مٹی کے حوالے ہو گئے۔ ایسے موقع پر ان کی روح تڑپتی ہے، ترستی ہے، کون ہمارے حق میں دعا کریں گے، کون ہمارے حق میں اللہ سے معافی مانگیں گے؟ ان کی روح کی یہی تمنا ہوتی ہے۔ ایسے موقع پر میں ان اولادوں سے ریکویسٹ کروں گا جن کے والدین کا ضائع ختم ہو چکا ہے، جن کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ایسے ماں باپ کو اس ماہ مبارک میں قیام اللیل میں، سجدوں میں، دعاؤں میں خوب یاد رکھو، ان کی مغفرت کے لیے دعا کرو، ان کی قبر کی کشادگی کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ انہیں قبر کے فتنوں سے، آفات سے، مصیبتوں سے بچائے، اللہ ان کے حساب کو آسان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام فائز فرمائے۔ ایسے دعائیں بچوں کو کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ موقع میں نے کہا کہ ہمارے لیے اللہ نے عطا کیا ہے، تو ہمیں غنیمت جان کر اس موقع کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی آنے والے مبارک میں خیر کے کام کرنے، اچھے کام کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ اللہ ہمیں عافیت اور صحت کی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رب کی طرف رجوع کرنے اور اللہ سے گڑ گڑانے کے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ اللہ آنے والے ماہ مبارک میں قیام اللیل کا اہتمام کرنے کی ہمیں طاقت دے اور قوت دے اور صلاحیت دے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو مجبور ہیں اللہ ان کی مجبوری کو دور کرے، ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے، جو تکلیف اور غم میں نڈھال ہیں اللہ ان کے غم کو، تکلیف کو دور کرے، جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو آسان کرے، جو محتاج ہیں اللہ ان کی محتاجی کو دور کرے۔ جہاں بھی مسلمان تکلیفوں پریشانیوں کا شکار ہیں اللہ ان پر رحم کا معاملہ فرمائے، کرم کا معاملہ فرمائے، اللہ دشمنوں کو نیست و نابود کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب تک اس دنیا میں رکھے ایمان پر رکھے، اسلام پر رکھے، ہماری موت آئے ایمان پر آئے، اسلام پر آئے، اور ہماری موت کے وقت اللہ ہماری زبان میں کلمہ لا الہ الا اللہ جاری فرمائے۔ اللہ ہماری اولاد کی ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے نسلوں کی اسلام کی حفاظت فرمائے، اللہ ان لوگوں کو بھی خوشحال زندگی رکھے، آباد رکھے، اللہ ہم سب کو جنت میں جمع فرمائے۔ جیسے ہم گھر والوں کے ساتھ، خاندان والوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اللہ اسی طریقے سے ہمیں جنت میں جمع فرمائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم رب حلیم۔